الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. برادران اسلام، شہداء اسلام کا سب سے پہلے مصداق اور اولین درجہ رکھنے والے صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے، جن کی طبیعت میں اللہ نے شوق شہادت کا جذبہ پیدا کیا تھا. پھر شوق شہادت میں اللہ کی راہ میں گردن کٹانے سے کبھی گریز نہیں کیا. بے خوف خطر میدان جنگ میں کود پڑتے تھے، نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ باغات کی پرواہ. صرف اور صرف ہے ایک ہی آواز، ایک ہی اعلان، ایک ہی جذبہ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر کے جام شہادت نوش کرنا. چنانچہ حضرت ابو بکر اپنے وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر کو شہید کیا جا رہا ہے، حضرت قرباب کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں. الغرض یہ کہ باتیں کریں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں. دیکھتے دیکھتے باری آ جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے میرے بھتیجے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب قوت برداشت جواب دے چکی ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میدان کارزار میں جا کر جنگ میں شریک ہو کر جام شہادت نوش فرماؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چچا تھوڑا ٹھہر جاؤ. سیدنا حضرت حمزہ عرض کرتے ہیں، اے میرے لاڈلے بھتیجے، آپ ہر ایک کو اجازت دے رہے ہیں، آخر مجھ کو کیوں نہیں اجازت دیتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَآتَسَنُوا لِأَبِي، آپ تو میری ابو کی جگہ پر ہیں. حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ نے مجھے فرمایا تھا، اے محمد، جب تجھے تیرا ابو یاد آئے مجھے دیکھ لیا کرو، کیونکہ میرا اور تمہارے ابو کا چہرہ اللہ نے ایک سا بنایا ہے. آپ ہی نے کہا تھا، اے محمد، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جہاں تمہارا پسینہ بہے گا وہاں حمزہ اپنا خون بہا دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خدا حافظ. سیدنا حضرت حمزہ عرض کرتے ہیں، فی امان اللہ یا محمد. الغرض حضرت حمزہ کی جذبہ وطن اور آرزو کو دیکھ کر، خواہش کو دیکھ کر، شوق کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں. حضرت حمزہ میدان کارزار کی طرف چل پڑتے ہیں، کفار کے مقابلے کے لیے میدان جہاد میں اتر جاتے ہیں اور جہاد شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ ایک وہ وقت آتا ہے جب حضرت حمزہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت حمزہ کی شہادت کا منظر یاد کر کے کلیجہ کانپ جاتا ہے، دماغ پھیل ہو جاتا ہے، قلب اٹھ جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے جسم کو دیکھ کر فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، میرے چچا کے لاش کا کیا حال کر دیا گیا؟ پاؤں کاٹ دیے گئے، انگلیاں کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، زبان کھینچ لی گئی، الغرض سے پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. پہچان کے لائق نہیں رہنے دیا گیا، کوئی شناخت باقی نہیں رہنے دی گئی. اللہ اللہ. اسی دوران حضرت حمزہ کی بات پہنچتی ہے، جسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ حمزہ کی حالت دیکھ کر روئیں گی، چلائیں گی، چیخ ماریں گی، ماتم کریں گی اور نہ جانے بھائی کے یاد میں کیا کیا کریں گی. لیکن قربان جائے اس مرد مجاہد کی غیرت مند بہن پر نہ روئی نہ چلائی، بلکہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کہنے لگی، بھائی جاؤ، جنت کی حوریں تمہارے انتظار میں ہے، مجھے کہنے دیجئے. حضرت حمزہ کی شہادت ٹکڑے ٹکڑے ہونا، تن من دھن قربان کرنا، دشمن اسلام سے لڑنا، یہی وہ قربانی ہے جس کے ذریعہ اسلام ہم تک آیا. آج ہم شہداء اسلام کے صدقے میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں اور آج سر اٹھا کر چل رہے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح، صحابہ کرام کی وہ حالتیں جبکہ مال اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے دشمن کے مقابلے میں کم تھے، لیکن جذبہ شہادت سے سرشار ہونے کی وجہ سے ہزاروں پر بھاری تھے. اور آج مسلمان مالی اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے، اربوں کی تعداد مسلمانوں کی موجود ہے. سونے جیسا سیال پیٹرول مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اس کے باوجود مسلمان ہر
रुसवा ज़लील हो रहे हैं। मुसलमानों का हकीर समझा जा रहा है, मुसलमानों की दाढ़ी से खेला जा रहा है, हर जगह मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके बावजूद मुसलमान इन तमाम जुल्म को सह रहे हैं और घास की तरह उखाड़ कर फेंके जा रहे हैं। दोस्तों, इसकी वजह यही है, आज हमारे अंदर सहाबा जैसा ईमान नहीं रहा, सहाबा जैसा हौसला नहीं रहा। हालांकि सहाबा इकराम तादाद अफराद के एतबार से भी कम थे और आज मुसलमान तादाद अफराद के एतबार से सबसे ज्यादा है। दोस्तों, आज हमें भी अपने अंदर सहाबा जैसा ईमान रखना पड़ेगा, सहाबा जैसा हौसला रखना पड़ेगा, सहाबा जैसी तकलीफ को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे अंदर सहाबा की हकीकत पैदा होगी कि किस तरीके से सहाबा ने अपनी जिंदगी को संवारा था, क्योंकि उन्हें आखिरत की सबसे ज्यादा फिक्र थी कि हम किसी तरह आखिरत में कामयाब हो जाए। इसीलिए दोस्तों, आपने सहाबा की तारीफ को पढ़ा होगा कि अगर जन्नत का ऐलान हो जाता तो अपने हर चीज को कुर्बान कर देते थे। उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपने वतन को छोड़ा, अपने अहलो अयाल को छोड़ा, अपनी नई नवेली दिल के सुहाग रहमान के सलाम की कुर्बान गाह पर कुर्बान किया, तब जाकर वो सहाबा बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत रज़ियल्लाहु अन्हु रज़ियल्लाहु के अज़ीम खिताब से सरफराज किया। आज हमें भी अपने अंदर सहाबा की सिफतों को पैदा करना पड़ेगा, उनके नक्श कदम पर चलना पड़ेगा, तब जाकर हम कामयाबी व कामरानी की चोटी पर चढ़ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों के दिलों में शुहदा इस्लाम की अज़मत पैदा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।